وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. محترم حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم سے ایک بہت ہی عظیم الشان آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے. آئیے حضرات، اس کا معنی و مفہوم و تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم سب مل کر شہنشاہ کائنات فخر موجودات، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی آمنہ کا لال، عبداللہ کے لخت جگر، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھم جھم کر کے جی لگا کر درود پاک پڑھیں اور کہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی شہزادوں، اللہ رب العزت قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، وہ قرآن جس کے زیر و زبر پر ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا دین کتنا اچھا اور سچا اور پاک اور صاف مذہب ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ اکبر. ہمارے مذہب اسلام، ہمارے دین کی اہمیت اور میرے دین کی، ہمارے مذہب کی شان و شوکت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے ملت کے نوجوانوں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں. اللہ اکبر. جب صحابہ کرام نبی کا کلمہ پڑھ کر اللہ اللہ نبی کے سچے عاشق ہو گئے، نبی کے سچے دیوانے ہو گئے، تو میرے ملت کے نوجوانوں ان کا مقصد صرف یہی تھا، اللہ اللہ. ایک ہی ان کا مشن تھا، ایک ہی ان کی تحریک تھی، اللہ اکبر، کہ اللہ رسول کے، یعنی کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت دینا، اسلام کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. اے میرے ملت کے نوجوانوں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ پاک نے ان کے مقام کو اتنا بلند فرمایا کہ جس بھی میدان میں، جنگ کے میدان میں چلے جاتے تھے، اللہ فتح عطا فرماتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ جو ٹوپی ہوتی تھی اور اس ٹوپی کے اندر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کی برکت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں، اللہ اللہ، دشمنوں کے لیے میدان میں اتر جاتے تھے، جنگ کے لیے اتر جاتے تھے، تو قسم خدا کی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا. میرے ملت کے نوجوانوں، ایک مرتبہ جو ہے ایک عیسائی بادشاہ جو ہے، اللہ اللہ، یعنی کہ دو لاکھ فوج لے کر کے، اللہ اکبر، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا. اللہ اللہ. میرے ملت کے نوجوانوں، اور اس نے کہا اسلام کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو مٹا دیں گے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، اسلام کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اسلام کو مٹانے والا خود دنیا سے مٹ جاتا ہے. اللہ اللہ. ہمارا اسلام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. قسم خدا کی، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. تو
وہ عیسائی بادشاہ جو ہے اللہ اللہ 1.5-2 لاکھ فوج کو لے کر کے جب مسلمانوں سے جنگ کرنے کے ارادے سے آیا، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا اللہ اللہ ایک عیسائی بادشاہ جو ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ اکبر میرے ملت کے نوجوانوں وہ اس عیسائی بادشاہ کے پاس تشریف لے کر کے آتے ہیں، اللہ اللہ وہ عیسائی بادشاہ کہنے لگا اے خالد لڑائی جھگڑا بہت بری بات ہے، یہ جنگ کرنا اچھی چیز نہیں ہے، صلح کر لیجئے، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صلح کرنا چاہتے ہو تو دیر کس بات کی ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، جنت کا حقدار بن جا، اللہ اکبر، دیر کس بات کی ہے، جلدی سے کلمہ پڑھ لے، اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت خالد بن ولید کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا تو وہ بادشاہ وہ عیسائی بادشاہ کہنے لگا خالد تم کیا سمجھ رہے ہو، میں اکیلا ہوں، اللہ اکبر، تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے